بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ یعنی آج کا درس کا موضوع ہے لمبی امیدیں، طول الامل۔ یعنی قرآن کریم میں یہود کی جو بیماریاں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک بیماری لمبی امیدیں رہی۔ انہوں نے ایسے منصوبے بنا رکھے تھے اور اتنی لمبی امیدیں قائم کر رکھی تھی کہ یہ منصوبے اور امیدیں مختصر سی زندگی میں پورے ہوتے دکھائی نہیں دیتے تھے، چنانچہ وہ طویل زندگی کے آرزو اپنے دلوں میں وسائے ہوئے تھے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ موت کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دیتے، دنیا سے کبھی بھی جدا نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ تم ان یہود کو انسانوں میں سب سے زیادہ زندگی کا حریص پاؤ گے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک یہ آرزو رکھتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال زندگی دے دی جائے، مگر لمبی زندگی کا دیا جانا اسے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم نے یہود کی نہانے خانہ دل میں چھپی ہوئی جس تمنا کی نشاندہی کی تھی، میڈیکل کی دنیا میں کی جانے والی جدید تحقیقات بھی ان کی تائید کرتی ہیں، کیونکہ زندگی کو طول دینے کے لیے جو سائنسی تجربات کیے جا رہے ہیں، جو دوائیں ایجاد کی جا رہی ہیں، ان میں یہود ڈاکٹر پیش ہیں۔ لیکن اب یہ بیماری صرف یہودیوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ پوری دنیا، یہاں تک کہ مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے، یعنی لمبی امیدوں کی تمنا کر رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہیں باطنی امراض کی تشخیص اور ان کے اسباب اور علاج بیان کرنے میں تخصص اور اسپیشلسٹ کا درجہ حاصل تھا، انہوں نے طویل عمل یعنی لمبی امیدیں قائم کرنے کے 2 اسباب بیان فرمائے، نام کی جہالت اور دنیا کی محبت۔ ایک جہالت کی وجہ سے، ایک دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ جس انسان کے قلب اور دماغ پر دنیا کی شہوات، لذات کی محبت چھایا جاتی ہے، اس پر دنیا کی جدائی کا تصور بھی گران گزرتا ہے۔ اول تو وہ موت کے بارے میں بھی سوچتا ہی نہیں تاکہ اس کی لذتیں مقدر نہ ہوں، اور اگر کبھی اسے موت کا خیال آ ہی جائے تو وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ جب بال سفید ہونے لگ جائیں تو بھی وہ موت کی تیاری کو ٹالتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بوڑھا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر جب کمر جھک جاتی ہے، بینائی اور شنوائی میں ضعف آ جائے تو اپنے زیر تکمیل منصوبوں پر نظر ڈالتا ہے تو سوچتا ہے کہ فلاں عمارت، فلاں فیکٹری مکمل ہو جائے، فلاں عہدے تک رسائی حاصل ہو جائے، شہرت و ناموری کے فلاں سنگ میل کو عبور کر لوں، فلاں دشمن سے انتقام لے لوں، تو پھر ہماتن فکر آخرت میں لگ جاؤں گا۔ لیکن ایک عمارت کے بعد دوسری، ایک عمارت، ایک سنگ میل کے بعد دوسرا اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اس سے عبور کرنے میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ زندگی کا سفر تمام ہو جاتا ہے، اس سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کا موقع ہاتھ نہیں آتا۔ ان منصوبوں اور آرزوؤں کے اصل سبب حب دنیا ہے۔ اسی طرح جہالت بھی لمبی امیدوں قائم کرنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ جہالت اور حماقت کی وجہ سے انسان پر سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے جوانی میں موت نہیں آئے گی، حالانکہ وہ دن رات بچوں اور جوانوں کے جنازے اٹھاتا ہے، مگر اپنے بارے میں وہ دھوکہ کا شکار رہتا ہے، اور یہ موٹی سی حقیقت اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ موت کا کوئی مخصوص وقت نہیں، اور وہ نہ جوانی کو دیکھتی ہے، نہ بڑھاپے کو، نہ دن کو، نہ رات کو، نہ بہار کو، نہ خزاں کو، نہ امیری کو، نہ غریبی کو، نہ صحت کو، نہ بیماری کو۔ وہ تو اچانک آ جاتی ہے، اور جب وہ آ جائے تو ٹالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ طول العمل کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں پر قیاس کرے اور یہ یقین رکھے کہ اس کا جنازہ اٹھایا جانا، اس سے قبر پر دفن کیا جانا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا کفن فروخت ہونے کے لیے دکان پر آ چکا ہے، ممکن ہے کہ اس کی لاحت کے اینٹیں تیار ہو چکی ہیں، وہ نئے منصوبے بنانے میں لگا رہتا ہے اور موت آ کر اس سے مہلت عمل چھین لیتا ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لکڑیاں لے، ان میں سے ایک لکڑی ہی اپنے پہلو میں گاڑی اور پھر تھوڑا سا چل کر دوسری لکڑی گاڑ دی اور چند قدم کے فاصلے پر تیسری لکڑی بھی گاڑ دی۔ پھر حاضرین سے دریافت فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا یہ ابن آدم اور اس کی موت اور امیدیں کی مثال ہے۔ اس کا نفس اس سے امیدوں کا شوق دلاتا ہے، لیکن اس کی موت امیدوں کو پورا ہونے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا دنیا میں یوں رہو گویا تم مسافر ہو یا راستے سے گزرنے والے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت میں بیماری کے لیے اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری رکھو۔ مقصد یہ کہ مسلمان کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت اتنی چھا جائے اور وہ ایسی لمبی امیدیں، ایسے طویل منصوبے بنا لے جو اس سے آخرت سے بے خبر کر دیں اور وہ اول آخر دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے۔ اسے چاہیے کہ وہ صحت اور زندگی کو غنیمت جانے اور انہیں آخرت کی تیاری اور رضائے الہی کے حصول میں لگائے رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، غنا کو فقر سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور موت کو زندگی سے پہلے۔ ممکن ہے کہ آج جوانی، صحت، فراغت، غنا میں ہمیں جن اعمال کی طاقت ہے